دھرم میں بھی ایک ہی خدا کا تصور ہے. نہ صرف ایک خدا کا تصور ہے بلکہ اللہ کے نام میں جب ہم کلمہ پڑھتے ہیں لا الہ کہتے ہیں نا, الہ کا لفظ ان کے پاس رگوید میں آیا ہے. جب آپ بک نمبر 2 بک نمبر 2 ہم نمبر 1 ورس نمبر 11 رگویدا کی پڑھیں گے تو اس میں کہا گیا ہے وہ جو الہ ہے, وہ جو معبود ہے, وہ خوب طاقت دیتا ہے تمہیں اور دولت دیتا ہے. اور یہی جملہ رگوید بک نمبر 9 ہم نمبر 67 ورس نمبر 30 میں آیا ہے. رگوید بک نمبر 3 ہم نمبر 30 ورس نمبر 10 میں. ان تمام جگہوں پر الہ کا نام آیا ہے. اور ان کے پاس ایک اپنشد ہے جس کا نام ہے الوہی اپنشد. الہ ہمارے اللہ کے نام کا ایک حصہ ہے. الہ لا الہ الہ اپنشد, الہ کا نام آیا ہے. اور جو ان کی برہما سوترا ہے, جس طرح ہمارے مسلمان ہونے کے لیے مان لیجئے ایک غیر مسلم مسلمان بننا چاہتا ہے تو ہم اس کو کہتے ہیں کلمہ پڑھو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہہ کر. اسی طرح اگر کوئی ہندو بننا چاہتا ہے تو ان کے لیے جو کلمہ ہے, ان کا جو برہما سوترا جسے وہ لوگ کہتے ہیں, وہ ہے اکم برہم دتیو ناستے. ایک برہم ہے, ایک پیدا کرنے والا ہے, دوسرا نہیں ہے. نہ ناستے کنچن, دوسرا ذرا بھی نہیں ہے. God is only one. There is no second God. Not at all. Not at all. Not in the least bit. Devudu okkade. Okka devuni tappa vere devudu ledu. Ledu vere devudu ledu. ایک خدا ہے. یہ ہم سب پر فرض ہے کہ ہم ہمارے ہندو دوست احباب کو اس کے بارے میں بتائیں کہ آپ کی کتابوں کے مطابق بھی ایک ہی خدا کو ماننا ہے. اسی طرح جب آپ بائبل پڑھتے ہیں تو بائبل کے اندر جو شروع کی 5 کتابیں ہیں اسے یہودی موسیٰ علیہ السلام کی تورات مانتے ہیں. عیسائی عیسیٰ علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام دونوں کو مانتے تھے. عیسائی مانتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کو تورات ملی اور عیسیٰ علیہ السلام کو انجیل ملی, لیکن عیسائی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دی گئی قرآن شریف کو نہیں مانتے. تو یہ جب آپ بائبل پڑھتے ہیں تو بائبل میں شروع کی جو 5 کتابیں ہیں, جینیسس, ایکسوڈس, لیویٹیکس, نمبرز اینڈ ڈیوٹرانومی, ان 5 کتابوں کو یہودی موسیٰ علیہ السلام کی تورات مانتے ہیں. تو ان 5 کتابوں میں بک آف ڈیوٹرانومی چیپٹر نمبر 5 ورس نمبر 7, 8 and 9 اور بک آف ایکسوڈس چیپٹر نمبر 20 ورس نمبر 3, 4 and 5, ان دونوں مقامات پر کہا گیا ہے thou shalt have no other gods besides me, جس کا معنی ہے تم لوگ میرے اکیلے کے سوا کسی اور کو خدا نہیں بنانا. thou shalt have no graven image of any likeness of anything in the heavens above or in the waters beneath or on the earth. تم لوگ آسمان کے اوپر کسی بھی چیز کو خدا بنا کر اس کی پوجا نہیں کرنا. تم لوگ زمین کی کوئی چیز کو خدا بنا کر پوجا نہیں کرنا, نہ تم پانی کے اندر کی کسی چیز کو خدا بنا کر پوجا کرنا. For your Lord the God am a jealous God. اور اگر تم نے ایسا کیا تو یقین جانو تمہارا خدا تم سے جلتا ہے جب تم کسی اور کو خدا بنا کر پوجا کرتے ہو. اسی طریقے سے جب آپ بک آف ڈیوٹرانومی چیپٹر نمبر 6 ورس نمبر 4 پڑھتے ہیں تو موسیٰ علیہ السلام کی زبان میں ان کی اوریجنل ہیبریو عبرانی کی جو بائبل ہے, تو ٹرانسلیشن ہے انگلش کے پورے, عبرانی میں لکھا ہے شما اسرائیلو ادنوئی الوہینو ادنوئی احد. سنو غور سے اے بنی اسرائیل, سنو اے یہودیوں غور سے کہ تمہارا خدا صرف ایک خدا ہے. اسی طرح آپ تمام کو آج ایک ایسے معاشرے میں ہم مسلمان رہ رہے ہیں جہاں پر عیسائی اپنی کافی عیسائیت کی تبلیغ کر رہے ہیں. کرسچنس ہر جگہ کہتے ہیں مسلمانوں سے کہ بھائی آپ یہ قرآن پڑھ رہے ہو, آپ کی قرآن مجید میں عیسیٰ علیہ السلام کی کتنی فضیلت آئی ہے آپ جانتے ہیں؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی اتنی فضیلت نہیں آئی ہے. تو پھر آپ لوگ بائبل کیوں نہیں پڑھتے؟ آپ کی قرآن میں لکھا ہوا ہے تورات, زبور اور انجیل اللہ نے دی ہے, تو پھر بائبل کیوں نہیں پڑھتے؟ یہی تو تورات, زبور اور انجیل ہے. تو اس طریقے سے وہ منوانا چاہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں اور عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے برابر ہیں. تو ہم چونکہ کمپیریٹیو ریلیجن میں ہیں, میں خاص طور پر ماشاءاللہ انگلش وغیرہ میں کرسچنس وغیرہ سے ڈیبیٹس کرتا ہوں, تو ہم ان کو ایک سوال کرتے ہیں. جب انگلش میں ہمارے ان سے ڈیبیٹس ہوتے ہیں ہم ان کو سوال کیا کرتے ہیں بلکہ چیلنج کرتے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ تو آپ لوگ بھی کریں گے اب کے انشاءاللہ. کیا چیلنج ہے؟ آپ کی بائبل سے, پوری دنیا کی کسی بھی بائبل سے ایک جملہ بتا دو جس میں عیسیٰ علیہ السلام نے کہا میں خدا ہوں یا میری عبادت کرو. کل ہم عیسائی ہونے کے لیے تیار ہیں, آپ کو چیلنج. پوری بائبل میں ایک جگہ بھی عیسیٰ علیہ السلام نے ایک بار بھی نہیں کہا کہ میں خدا ہوں یا میری عبادت کرو, بلکہ اس کے خلاف آپ اگر بائبل پڑھیں گے تو عیسیٰ علیہ السلام کے ایسے کھلے جملے ہیں
جس میں ان کے خدا ہونے کا وہ انکار کرتے ہیں. مثلا اس میں جب آپ نیو ٹیسٹمنٹ میں گاسپل آف جان چیپٹر نمبر 5 ورس نمبر 30 ورس نمبر 30 پڑھتے ہیں تو جیسس کرائسٹ کے الفاظ میں وہ کہتے ہیں ان کے مطابق I can of mine own self do nothing. آپ نے سمجھا اس جملے کا معنی؟ میں اپنی خودی سے کچھ بھی نہیں کر سکتا. کیا خدا اپنی خودی سے کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا. یہ ایک جملہ بائبل کا کافی ہے ان کو سمجھانے کے لیے کہ عیسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں میں خدا نہیں ہوں. I can of mine own self do nothing. As I hear, I judge. مجھے جو وحی کے ذریعے سنایا جاتا ہے میں اس کے مطابق تمہارے درمیان انصاف کرتا ہوں. اسی طرح جب آپ گاسپل آف جان چیپٹر نمبر 17 ورس نمبر 3 and 4 پڑھیں گے تو عیسیٰ علیہ السلام اس میں کہتے ہیں ان کے بائبل کے مطابق this is life eternal. یہ دنیا ختم ہو جانے والی ہے. that they might know thee. تاکہ یہ لوگ تجھے پہچان لے. the only one God. صرف تو اکیلا خدا ہے. and Jesus Christ. اور عیسیٰ کو بھی پہچان لے. whom thou have sent. جسے تو نے بھیجا ہے. I have come to glorify your name on earth. میں یہاں زمین پر تیرے نام کی کبریائی بیان کرنے آیا ہوں. I have finished the work which you gave me to do. میں نے یہ کام مکمل کر دیا. عیسیٰ علیہ السلام کہیں بھی نہیں کہتے کہ میں خدا کے برابر ہوں, میں خدا کا بیٹا ہوں یا میں خدا ہوں اور میری عبادت کرو. الٹا عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں, ایک آدمی عیسیٰ علیہ السلام کو بائبل میں ایک ان کے زمانے کا یہودی ان کو آ کر کہتا ہے او گڈ ماسٹر what good things shall I do. اے اچھے ماسٹر میں کیا اچھے کام کروں. تو جب وہ کہتا ہے او گڈ ماسٹر, گاسپل آف میتھیو چیپٹر نمبر 19 ورس نمبر 16 and 17 میں عیسیٰ علیہ السلام اسے جواب دے کر کہتے ہیں why callest thou me good. تو کمبخت مجھے اچھا کیوں کہتا ہے. there is none good but one that is God. کوئی بھی اچھا نہیں ہے, صرف ایک خدا اچھا ہے. امیجن کریے بائبل کے مطابق عیسیٰ علیہ السلام نہیں چاہتے تھے کہ کوئی انہیں گڈ بھی کہے, بعد میں لوگوں نے انہیں گاڈ کہنا شروع کر دیا. امیجن کریے بائبل کے مطابق عیسیٰ علیہ السلام نہیں چاہتے تھے کہ کوئی انہیں گڈ بھی کہے, بعد میں لوگوں نے انہیں گاڈ کہنا شروع کر دیا. یہ بائبل میں بھی کہیں بھی نہیں آیا ہے کہ اس خدا کی عبادت کی جائے. الٹا سب سے پہلی انگلش ٹرانسلیشن کی جو سب سے مشہور اور آتھورائزڈ بائبل ہے وہ 1611 کا کنگ جیمز آتھورائزڈ ورژن آف دا بائبل ہے. یہ جو کنگ جیمز آتھورائزڈ ورژن آف دا بائبل ہے, اس بائبل کو ایک دوسری بائبل اسکوفیلڈ کامنٹری, جیسا ہمارے پاس تفسیر ابن کثیر, تفہیم القرآن, الگ الگ مفسرین ہوتے ہیں, اس طرح ان کی ایک اسکوفیلڈ کی بائبل کی کامنٹری تفسیر تھی. اس تفسیر سے جب پہلی بار کنگ جیمز کا انگلش ٹرانسلیشن لکھا گیا, آپ لوگ تعجب کریں گے کہ اس کے اندر پہلا سبق ایسا آپ کھولتے ہیں بک آف جینیسس. جیسے ہی آپ نے بک آف جینیسس دیکھیے, کتاب کھولتے ہی پہلا سبق, جیسا ہمارے پاس سورہ فاتحہ ہے, ان کا پہلا بک آف جینیسس. اس بک آف جینیسس کی جو پہلی ورس ہے, اس اسکوفیلڈ سے جو انہوں نے ٹرانسلیٹ کیا, اس پہلی ورس میں لکھا ہوا ہے کہ خدا نے یہ زمین اور آسمان کو بنایا. اس کے نیچے وہ خدا کے لیے تفسیر میں کنگ جیمز ورژن میں لکھتے ہیں اللہ نے زمین اور آسمان کو بنایا, لیکن بعد کے ٹرانسلیشن میں اللہ کے لفظ کو انہوں نے مائنس کر دیا. یہ سب میں نے آپ لوگوں کو اس لیے بتایا تاکہ پہلے میرے مسلمان بھائیوں کو یہ یقین دلاؤں کہ دنیا کا جو مذہب سوائے اللہ کے کسی اور کی عبادت کرتا ہے, اللہ کی قسم وہ باطل ہے, باطل ہے, باطل ہے, وہ ہرگز سچا نہیں ہے. یہ کائنات للہ ملک السماوات والارض, یہ پوری آسمان اور زمین کی ملکیت صرف اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی, اس نے ہم سب کو پیدا کیا ہے. انسائکلوپیڈیا بریٹانیکا اگر آپ پڑھیں گے تو انسائکلوپیڈیا بریٹانیکا کہتی ہے کہ جو اللہ کا لفظ ہے یہ عرب جو یہودی اور عیسائی تھے, عرب یہودی عیسائی مطلب آپ جانتے ہیں, کئی مسلمان یہاں پہ آندھرا سائیڈ اور تلنگانہ سائیڈ رہتے ہیں جس کو اردو نہیں آتی, ان کی مدر ٹنگ کیا رہتی ہے. تو مسلمان کے بارے میں یہ غلط فہمی نہیں ہونی چاہیے کہ تیلگو بات کرنے والا مسلمان نہیں ہو سکتا. کیوں؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے سورہ روم سورہ نمبر 30 کی آیت نمبر 22 اور 21 اور 22 میں کہا ہم نے انسانوں کو کئی زبانیں سکھائی, یعنی تمام زبانیں اللہ کی طرف سے ہیں. اللہ کی سب سے پسندیدہ زبان عربی ہے جس میں اللہ نے قرآن نازل کیا, جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مدر ٹنگ تھی. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا یہ جو نام ہے اللہ, انسائکلوپیڈیا بریٹانیکا کہتا ہے کہ جو
عرب یہودی اور عرب عیسائی جس کی مادری زبان عربی تھی لیکن تھے مذہب کے یہودی اور عیسائی، یہ لوگ بڑے آرام سے کہتے اللہ. یہاں تک کہ مکے کے جو کافر تھے، مکے کے جو غیر مسلم تھے، وہ لوگ بھی اللہ کو پکارتے تھے. آپ کو ایگزامپل دوں ایک؟ دوں گی نہیں؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کا نام کیا ہے؟ اللہ کا نام آیا اس میں. عبداللہ کے معنی؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی بن گئے تھے، عبداللہ تھے وقت. عبداللہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے والد تھے انتقال ہو گیا پیدا ہونے سے پہلے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملنے کے پہلے بھی اللہ کا نام وہاں پہ موجود تھا. یعنی اللہ کا نام کوئی اجنبی نہیں ہے. یہ ہمارے IREF کی لائبریری کی عربک ٹرانسلیشن آف دا بائبل ہے، بائبل کا عربی ترجمہ ہے. آپ لوگ چونک جائیں گے جب میں اس کو دیکھیں گے قریب سے. جہاں کہیں انگلش بائبل میں گاڈ کا ورڈ آیا ہے انہوں نے ترجمے میں اللہ لکھا ہے. ہر جگہ گاڈ کے لیے انہوں نے اللہ کا ورڈ یوز کیا ہے. یعنی اللہ کا نام اجنبی نہیں ہے. تو اللہ کی عبادت کی جانی چاہیے نہیں کی جانی چاہیے؟ سوال یہ ہے پر کیسے؟ یہ اصل میرا آج کا عنوان ہے. اللہ ہی کی عبادت پر کیسے؟ یہ ہی کیوں لایا میں؟ ایا کا مطلب تیری، وہ ہی میں وزن ہے. دیکھو پورا وزن وہاں ہی میں ہے. انگلش کا ہچ ہی نہیں، اردو کا ہایا ہی. اللہ ہی کی عبادت کیوں معلوم ہے؟ کیونکہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید لے کر پیش کیے کفار مکہ کے سامنے، یہودیوں اور عیسائیوں کے سامنے، تو یہ لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پلٹا کر بولتے تم یتیم ہو، تمہارا باپ تمہاری پیدائش سے پہلے مر گیا، تمہاری ماں کچھ عرصے کے بعد مر گئی، جو تم کو دادا پرورش کر رہا تھا وہ کچھ سال میں مر گیا، جس چچا نے تمہاری ذمہ داری لی وہ چچا اچانک تمہیں بڑا کرتا ہوا غریب بن گیا، مفلس ہو گیا. گویا یہ کیا کہہ رہے ہیں معلوم ہے آپ کو؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ کہنا چاہتے تھے کہ اے نبی آپ کے قدم تو بڑے نحوست والے ہیں کہ آپ کے پیدا ہونے سے پہلے آپ کا باپ چلا گیا، پیدا ہونے کے کچھ دن میں ماں چلی گئی، کچھ دنوں کے بعد دادا چلا گیا، کچھ دنوں کے بعد چچا چلا گیا، اور اللہ کو ایسا کیا ہو گیا کہ ایسے نبی کو ہمارے بیچ بھیجا ہے جو پیدائشی یتیم ہے، نعوذ باللہ. اور عرب کے پاس، اب کے عرب نہیں بول رہا ہوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے جو عرب تھے ان عربوں کے پاس یتیم کی گالی بہت بری مانی جاتی تھی. اگر کسی کو بہت گندی ذاتیت کو گالی دینا ہے، آج ہمارے اپنے معاشرے میں بعض گالیاں ہیں جس کے بعد انسان آپس میں لڑ پڑتے ہیں اگر سامنے والے نے کہہ دی. عربوں میں اگر کسی کو لڑنے کا ہے تو وہ سامنے والے کو یتیم ہے کیا کہہ کر پکارتا تھا، بہت بری بات مانی جاتی تھی. تو نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، ان کمبختوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس نام سے تانا دینا شروع کیا. اسی لیے اللہ نے سورہ والضحیٰ، سورہ دہا پڑھتے ہیں نا، والضحیٰ واللیل اذا سجا، اس میں کیا کہا؟ الم یجد کا یتیمن فآوا. اے نبی جب آپ یتیم ہو گئے تھے تو کیا آپ کا رب آپ کی پرورش نہیں کر رہا تھا؟ آپ کیوں مایوس ہو رہے ہیں؟ آپ یتیم ہیں تو آپ کو آپ کے رب کا سہارا ڈائریکٹ مل گیا، باپ بیچ میں سے ہٹ گیا. تو الم یجد کا یتیمن فآوا، افسوس نہ کریے. لیکن یہ سب کیوں سنا رہا ہوں؟ یہ بتانے کے لیے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم بولے لا الہ الا اللہ تو کفار مکہ بولے یہ کون سے اللہ کی طرف بلا رہے ہو تم ہمیں؟ سمجھے کہ نہیں سمجھے آپ لوگ؟ کفار مکہ پہلے سے اللہ کو مان رہے تھے. جیسے ہی نبی نے کہا لا الہ الا اللہ، کہنے لگے یہ کون سا نیا اللہ لے آئے ہو تم ہمارے لیے، ہم تو پہلے سے ہی اللہ کو مانتے ہیں. یہ اب کیا نیا کون سا ایمان چاہتے ہو تم ہمارا؟ تم چاہتے ہو اللہ کو مانے ہو تو مانتے ہیں. نبی نے کہا یہودی کو لا الہ الا اللہ، قل لا الہ الا اللہ، کہا لا الہ الا اللہ وہ تو میں مانتا ہوں. یہودی بھی مانتا تھا، عرب یہودی، کہ پیدا کرنے والا اللہ ہے. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عیسائی سے کہا لا الہ الا اللہ، کہا کون سا اللہ، میں تو مانتا ہوں اللہ کو. سمجھے کہ نہیں سمجھے آپ لوگ اس کا معنی؟ میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ اللہ کا نام پہلے سے تھا، اللہ کے ماننے والے بھی. تو اللہ نے مگر ایک شرط لگائی. کہاں پر؟ سورہ بقرہ کی آپ آیت نمبر جب 8 اور 9 پڑھیں گے تو اللہ نے کہا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَيَوْمِ الْآخِرِ. آپ لوگ کئی بار سنے ہوں گے یہ آیت شریف. اور ان میں کچھ انسان ہیں جو کہتے ہیں ہم اللہ پر بھی ایمان لائے اور
وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَيَوْمِ الْآخِرِ، آخرت پر بھی لائے. وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ، یہ ہرگز ایمان والے. بولو نا زور سے. کیوں بولے ہوں گے اللہ تعالیٰ؟ سوچو. اس لیے بولے کیونکہ سورہ منافقون کی آیت نمبر 1 میں اس کی گواہی دیے. اللہ کو بھی مان رہا ہے، آخرت کو بھی مان رہا ہے، لیکن اللہ کی نظر میں ایمان والا نہیں ہے. کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ سورہ منافقون کی آیت نمبر 1 میں اللہ تعالیٰ فرمائے وَإِذْ جَاءَكُمُ الْمُنَافِقُونَ، اور اے نبی آپ کے پاس یہ منافقین آتے ہیں، قالو، اور کہتے ہیں نشہدو، ہم گواہی دیتے ہیں، انک لرسول اللہ، کہ اے نبی آپ اللہ کے رسول ہیں. واللہ یعلم، اللہ کو تو معلوم ہے، انک لرسولہ، کہ بے شک آپ اس کے رسول ہیں. واللہ یشہد، اب اللہ ان کے بارے میں گواہی دیتا ہے، ان المنافقین لکاذبون، کہ یہ منافق جھوٹے ہیں. نہیں سمجھے مطلب؟ چلو میں آسان کر دیتا ہوں. منافق کو اللہ تعالیٰ کیا بولے؟ جھوٹا ہے بولے. مگر انہیں کیا بول رہا؟ میں اللہ پر بھی ایمان لایا، آخرت پہ بھی لایا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی لایا. وہاں پہ اللہ کیا بولے؟ ان میں کچھ لوگ ہیں جو کہہ رہے ہیں ہم اللہ پر ایمان لائے اور آخرت پر، لیکن یہ ایمان والے. چلو کوئی ایک شخص اس کو اٹھ کر کہہ دو کیوں نہیں ہے. ایک شخص ہاتھ اٹھاؤ، میں پوچھتا ہوں، بول دو. جس نے صحیح جواب دیا ایک CD گفٹ کروں گا. نہیں، ہاتھ اٹھا کر، ہاتھ اٹھاتے بولو، نہیں بولا ہاتھ اٹھاؤ، میں پوچھا تو بولو. بولا ماشاءاللہ، آپ کو رسول نہیں مان رہے ہیں، ایک جواب آیا. لیکن وہ جو منافقین ہیں، وہ لوگ سورہ منافقون پڑھا دیکھو، قالوا نشہد انک لرسول اللہ، وہ کہتے ہیں ہم گواہی دیتے ہیں آپ اللہ کے رسول ہیں. کیا وجہ ہو سکتی؟ کوئی ایک شخص، آپ بول رہے تھے، بولیے. نہیں، اللہ نیت کو جاننے والے. کوئی بہنوں میں سے بول سکتے ہیں؟ زبان سے اقرار کرے دل سے ایمان نہیں لائے. زبان سے اقرار کرے دل سے ایمان نہیں لائے. چلیے اور تھوڑا قریب آ گئے. کس کو بھی نہیں ہونا ہے CD؟ بولیے. اچھا آپ بول دیجیے. چلیے ماشاءاللہ، میں ہی جواب دے دیتا ہوں، CD میں ہی رکھ لیتا ہوں. اس کی وجہ یہ ہے، اللہ کہتا ہے نبی ایمان جب اللہ آخرت اور آپ پر لانے کا مسئلہ آیا تو ان کے مرضی سے یا ان کے والد کی مرضی سے لانا نہیں ہے. آپ کو ہم نے جو قرآن میں تعلیم دی اور آپ جس طریقے سے ان کو ایمان لانے کو کہتے ہیں، اگر اس طریقے سے ایمان لائے تو ایمان والے، ورنہ میں گواہی دیتا ہوں یہ جھوٹے منافقین ہیں. یہودی بھی اللہ پر لایا لیکن میرے نبی کے طریقے سے نہیں لایا. یہودی آخرت پر ایمان لایا لیکن میرے نبی کے طریقے سے نہیں لایا. عیسائی بھی اللہ پر ایمان لایا لیکن میرے نبی کے طریقے سے نہیں لایا. عیسائی بھی آخرت پر ایمان لایا لیکن میرے نبی کے طریقے سے نہیں لایا. اور اے نبی آپ کے درمیان بات ہیں جو کلمات تو پڑھے ہیں زبان سے لیکن دل سے آپ کے طریقے کو نہیں مانتے. یہ تمام کے تمام وما ہم بمؤمنین، یہ ہرگز ایمان والے لوگ نہیں ہیں. کیونکہ آپ جس طریقے پر جب تک نہیں کہیں گے، یہ جب تک اس طریقے پر نہیں آئیں گے، اللہ ان کے ایمان کو قبول نہیں کرے گا. سمجھ گئے کہ نہیں سمجھ گئے؟ چلو اب میرے آج کے سوال کا جواب. اللہ ہی کی عبادت پر کیسے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی کا لیے تو، عیسیٰ کا لیے تو، موسیٰ کا لیے تو، پورے پیغمبروں کا لیے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا چھوڑے تو. کا مطلب تم سب کا لے لو، اگر اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نہیں لیے، دل سے آپ کے طریقے کو نہیں مانتے، تم نے اللہ کی قسم عبادت ہی نہیں کی. تب اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جو بھیجا. آئیے دیکھتے ہیں آج کا سوال کا جواب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان پر ایمان لانے والے صحابہ کے نزدیک کیا تھا. ٹھیک ہے؟ اسلام میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا جب بھی نام آتا ہے تو ہم سب اللہ تعالیٰ کے بارے میں جب کہتے ہیں کہ خدا ایک ہے، وہ اللہ ہے ہمارا، تو اس کو عام زبان میں ہم لوگ توحید کہتے ہیں. آپ لوگوں نے توحید کا لفظ کئی بار سنا ہوگا، لیکن پوری قرآن مجید میں توحید کا لفظ کہیں بھی نہیں آیا. اور احادیث میں صرف ایک حدیث شریف ہے جسے ناصر الدین البانی نے الصحیح کہا ہے. کتاب دارو ختنی
کتاب الدارقطنی احادیث کی کتاب کا نام ہے, اس کی حدیث نمبر 1805. یہ ایک ہی حدیث ہے جس میں توحید لفظ آیا ہے. یہ بات میں آپ لوگوں کو اس لیے بتا رہا ہوں کیونکہ کرسچنز کی طرف سے ایک سوال ہے کہ تم لوگ جس توحید کو مانتے ہو, توحید قرآن میں اور حدیث میں کہاں آیا بتاؤ بول کر. توحید کا لفظ صرف ایک حدیث میں استعمال ہوا ہے. توحید کہتے کسے ہیں؟ ہم عام طور پر توحید کہتے ہیں اللہ اکیلے کو اپنا خدا ماننا, اللہ اکیلے کو اپنا معبود ماننا, اس کو ہم توحید کہتے ہیں. اب توحید کے خلاف کیا چیز ہوگی؟ شرک. توحید کے خلاف شرک. ایک اور چیز ہوتی ہے توحید کے خلاف, آج وہ بھی بتا دیتا ہوں. کوئی گیس کرے گا تو پھر سیڑھی ملے گی. جلدی کرنا, 2 منٹ میں. 3-4 کا جواب صحیح آیا تو سیڑھی نہیں مل سکتی. ایک جنے جواب دو. بدعت نہیں. توحید کے خلاف دوسری چیز ہے کفر. توحید کے خلاف ایک چیز کیا ہے؟ شرک. توحید کے خلاف دوسری چیز کیا ہے؟ توحید کے خلاف اور رسالت کے خلاف ایک چیز ہے. ایک توحید کے خلاف شرک, ایک توحید کے خلاف کفر, ایک ہے توحید اور رسالت دونوں کے خلاف والی چیز. وہ کون سی ہے؟ نفاق. یہ 3 چیزیں یاد رکھیں گے, شرک, کفر, نفاق. چلیے اب دیکھتے ہیں, یہ 3 چیزیں اگر پہلے سمجھ میں آ گئی تو اللہ کی توحید آسانی سے سمجھ میں آ جائے گی. شرک کسے کہتے ہیں؟ شرک آسان اردو میں بھی آپ لوگ کہتے ہیں بھائی آپ میرے ساتھ دعوت میں شریک ہو جائیے, کہتے ہیں نا. بن بلائی دعوت میں اکثر یہ جملہ, بن بلائی دعوت میں جا کے کھانا حرام ہے, بلانا بھی حرام ہے, سمجھ گئے نا. مگر جملہ سمجھانے کے لیے بولا, اس بہانے نصیحت بھی ہو گئی. آپ لوگ میرے ساتھ دعوت میں شریک ہو جائیے. شریک سے شرک ہے. ویسے ہی پارٹنر انگلش میں کہتے ہیں بزنس پارٹنر, میری تجارت کا شریک ہے یہ, شریک. تو جو شریک ہوتا ہے پارٹنر کا اصول کیا ہوتا ہے؟ سیم بزنس, سیم کیٹیگری, سیم انویسٹمنٹ, تھوڑا بہت فرق ہو سکتا ہے یا 50% ہو سکتا ہے. نہیں سمجھے؟ یہ مثال بہت اہم ہے. دیکھو بزنس پارٹنرشپ میں کیا ہوگا؟ پارٹنرشپ 50-50% کی بن سکتی, اچھا 60-40 کی بن سکتی, 70-30, 80-20, 90-10 پورے بن سکتے ہیں. لیکن پارٹنر بن گئے 10% کے بھی پارٹنر ہے تو انہیں بزنس میں برابر کا ہو گیا, ہوا نہیں ہوا؟ فائدہ اٹھانے میں 10%, لیکن پروٹوکول میں اس کی عزت میں دونوں. تو اللہ نے کہا جب میرا نام آ جائے تو نہ 1% رہنا نہ 0.01% رہنا, صرف میں اکیلا توحید. اللہ اکبر. اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں, ان کو بھی 0.01% تیرے ساتھ کہیں لگاتے ہیں تو وہ شریک ہو گیا. کہیں نہیں, جو اللہ کی عبادت کرتا ہے وہ خالص اللہ کو مانے گا, کوئی اس کے ساتھ شریک نہیں کرے گا. کفر, یہ پہلے آسانی سے سمجھا رہا ہوں. کفر کے معنی ہے آج کے دور کے سائنٹسٹ, خدا ہوتا ہی نہیں, خدا کوئی چیز نہیں ہے, یہ سب خود سے آ گیا. کفر مانے چھپا دینا, انکار کر دینا, یعنی اللہ کی ذات کا انکار کر دینا, کہنا کہ اللہ ہے ہی نہیں, سب خود سے ہو گیا. یہ بھی توحید کے خلاف والی چیز ہے. توحید اور رسالت کے خلاف والی نفاق کیا ہے؟ زبان سے کہنا ہاں اللہ ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں, لیکن جو اللہ اور رسول نے حکم دیا اس کو دل سے نہیں ماننا. مثلا اللہ نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 85 میں, سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 85 میں یہودیوں کو مخاطب کر کے کہا فَتُؤْمِنُونَ بَعْدَ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ, کیا تم لوگ اس کتاب کے بعض حصوں پر ایمان لاتے ہو اور بعض کے ساتھ کفر کرتے ہو؟ ہمارے پاس کیسے ہوتا ہے؟ دیکھیے, اللہ نے کہا سود مت لو, میں مانتا ہوں یہ اللہ کا حکم ہے مگر میری مجبوری ہے. اللہ نے کہا جہیز مت لو, میں مانتا ہوں یہ غلط ہے لیکن میری مجبوری ہے. اس کو کہتے ہیں کفر. تم نے اللہ کے حکم کو رد کیا, چھوڑ دیا, نفاق ہو گیا, یہ منافقت. زبان سے تو اقرار ہے, دل سے قائل نہیں ہو. اب یہ 2 شکلوں میں ہوگا. منافق کیسے شکلوں میں ہوگا؟ 2. اس کی 2 شکلیں کیا ہے؟ ایک
जाना बुझा मुनाफिक। उस जमाने में यहूदी क्या करते थे मालूम है? बड़े बड़े यहूदी जो होते थे, उस जमाने के बड़े बिजनेसमैन, उस जमाने के टाटा बिरला अंबानी समझो, वो लोग आपस में डिसाइड करते आज एक काम करेंगे, हम सुबह सुबह जाकर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ पर कलमा पढ़ लेंगे और बोलेंगे, ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम मुसलमान हो गए आज आपके पास। कलमा पढ़ लेंगे और रात में अलग हो जाएंगे और सबसे कहेंगे, छी क्या लोग है ये नबी को माने, अस्तगफिरुल्लाह, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और सहाबत पर गंदी गंदी तोहमतें बांधते ताकि दूसरे लोग उनके करीब ना आए। का मतलब जब सुबह ये कलमा पढ़ रहा है आकर, दिल से पढ़ रहा है या बदमाशी से पढ़ रहा है? ये है जानकर बूझकर निफाक करने वाला। ये मुनाफिक को अल्लाह ने कहा, इन्नल मुनाफिकीना फी दरकिल अस्फली मिनन नार, ये किस्म के जो मुनाफिक हैं दोज़ख के सबसे बुरे हिस्से में डाले जाएंगे, काफिर और मुशरिक से भी बुरे हिस्से में डाले जाएंगे। ये एक निफाक है। दूसरा निफाक जो मैंने ऑलरेडी आप लोगों को बता दिया, मैं मानता हूं लेकिन मैं ये बात की हद तक नहीं मानता। मैं मानता हूं अल्लाह ही जन्नत में डालेगा, लेकिन अब बात सीधे अल्लाह की मुझे समझ में नहीं आती। मैं मानती हूं अल्लाह ही मेरा माबूद है, लेकिन ये जो जरा 4 शादियों वाला मसला है मुझे समझ नहीं आता। ऐसी कोई भी, अगरचे कि मैं मजाक में जुमला कह रहा हूं, लेकिन अल्लाह की कसम है मैं अपनी हुज्जत आप तमाम पे आज पूरी कर रहा हूं। कोई शख्स अपने आप को मुसलमान कहने के बाद जिस पर अल्लाह और उसका रसूल राजी हो गया, उस मसले पर उसने कहा मैं इस मसले पर मैं जहन्नम की आग में जाने वाला है, मैं जहन्नम की आग में जाने वाली है, जो मैं अल्लाह की मैं और उसके रसूल की मैं से टकराए। ये जो 3 किस्में बताया, अब ये देखिए जो तीनों हैं, शिर्क जो होता है, शिर्क अल्लाह की जात में होता है, शिर्क अल्लाह के सिफात में होता है, शिर्क अल्लाह के हुकूक में होता है। कुफर अल्लाह की जात में होता है, कुफर अल्लाह के सिफात में होता है, कुफर अल्लाह के हुकूक में होता है। निफाक अल्लाह की जात से होता है, निफाक अल्लाह के सिफात से होता है, निफाक अल्लाह के हुकूक से होता है। यानी तौहीद के अंदर 3 चीजें अहम क्या हो गई? जात, सिफात, हुकूक। याद रख लेंगे। तौहीद की 3 अहम किस्में क्या है? जात, किसके? जो भी चीज इन 3 चीजों से टकराए वो या तो शिर्क होगी या कुफर होगी या निफाक होगी। अब शिर्क के अंदर जो जात का शिर्क है, बुनियादी तौर पर पूरी दुनिया में 3 किस्मों का है, ये याद रख लें। देखिए ये थोड़ी सी आम मुसलमान मेरे नौजवान भाइयों के लिए थोड़ी टॉपिक टफ दिखेगी, लेकिन मैं आज आप लोगों को वो चीज बता रहा हूं, इससे अफजल मैं फिर कह रहा हूं, अल्लाह की कसम दुनिया में कोई इल्म नहीं है। हो सकता है पहली बार में समझना है, इंशाल्लाह जब सीडी निकलेगी जरूर देंगे, समझ में आएगी। लेकिन यही तालीम आज के दौर की सबसे अहम तालीम है। अल्लाह की जात के साथ जो शिर्क होता है वो बुनियादी तौर पे हमारे आज के दौर में 3 तरीकों से हो रहा है। एक, जो हमारे हिंदू दोस्त बात करते हैं, जहां उन्होंने किसी भी इंसान को, किसी भी जानवर को, किसी भी शय को कहा यह अल्लाह है और यह मेरी दुआ सुनता है, मेरी हिफाजत करता है। बुतों के तौर पर कई बुत, देवियां, देवता बनाकर उसकी पूजा पाठ की जाती है। दूसरा, जो यहूदी करते हैं, यहूदियों ने सूरह तौबा सूरह नंबर 9 की आयत नंबर 31 में कहा उज़ैर अल्लाह का बेटे हैं, नऊज़ बिल्लाह। उज़ैर अलैहिस्सलाम एक पैगंबर गुजरे जो मूसा अलैहिस्सलाम के बाद आए, और जो तौरात बर्बाद हो गई थी, उस तौरात की बर्बादी जो यहूदियों ने की थी, उसके लिए अल्लाह से उनके लिए माफी मांगी और उन्हें दोबारा अच्छा मुकाम दिया। तो यहूदियों के एक शोबे ने क्या कहा? उज़ैर अल्लाह के बेटे हैं। तो अल्लाह ने सूरह तौबा सूरह नंबर 9 की आयत नंबर 31 में कहा लानत है इन यहूदियों पर जिन्होंने उज़ैर को अल्लाह का बेटा कहा। और तीसरा जो ग्रोह है जो बदतरीन शिर्क करता है अल्लाह के साथ में, बुतों का शिर्क बदतरीन है नहीं है? उज़ैर को अल्लाह का बेटा कहना बदतरीन है नहीं है? लेकिन अल्लाह ताला कुरान में जिस चीज को बदतरीन शिर्क कहते हैं वो है ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह का बेटा कहना। कहां कहा अल्लाह ने? सूरह मरियम सूरह नंबर 19 आयत नंबर 88, 89, 90, 91, 92। क्या कहते हैं अल्लाह ताला? 88, 89, 90, 91, 92। वक़ालू इत्तख़ज़ अर्रहमानु वलदा,
اور ان لوگوں نے کہا کہ رحمان نے کسی کو بیٹا بنا کر جنا ہے, پیدا کیا ہے. لقد جئتم شیئا ادا, سب سے گندی بات ہے جو یہ لوگ اللہ کے خلاف کرتے ہیں. تکاد السماوات یتفطرن منہ, اگر اس بات کا احساس ہم آسمان کو دیں تو آسمان ان پر پھٹ کر گر پڑے گا. وتنشق الارض, اور زمین کو دیں تو زمین کھل کر ان کو اندر دھسا دے گی. وتخر الجبال حتا, اور اگر اس بات کا احساس پہاڑ کو دے دے تو پہاڑ ٹکڑے ٹکڑے ہو کر ان پر گر جائیں گے. ان دعوا للرحمن ولدا, ان کی اتنی مجال, اتنی جرت کہ انہوں نے کہا رحمان نے کسی کو بیٹا بنایا. اے مسلمانوں, 25 دسمبر کو ہیپی کرسمس نہیں بولنا. سمجھ میں آیا؟ اللہ کہہ رہا ہے تو جب ہیپی کرسمس سیلیبریٹ کرتا ہے تو گویا آپ جانتے ہیں عیسائی کیا کہہ کر ہیپی کرسمس مناتا ہے؟ آپ جانتے ہیں وہ کہتا ہے اللہ نے مریم علیہ السلام سے بستر کیا تو عیسیٰ پیدا ہوئے, نعوذ باللہ. اور مسلمان اپنی گرل فرینڈ کو, اور مسلمان اپنے دوست کو, اور مسلمان اپنے بوائے فرینڈ کو خوش کرنے کے لیے ہیپی کرسمس ٹو یو کہتے ہیں. اللہ کہہ رہا ہے آسمان کو اگر اس کا احساس دوں تو ان پر پھٹ کر گرے گا آسمان. بدترین بات ہے جو یہ لوگ اللہ کے خلاف کرتے ہیں. 3 سب سے خطرناک ذات میں شرک کون سے پتا ہے ہمیں؟ بتوں کی پوجا, عزیر علیہ السلام, اور یہ ذات میں شرک ہوا. صفات میں شرک, یہ بڑا اہم ہے, جس میں ایک مسلمان کلمہ پڑھ کے بھی ملوث ہو سکتا ہے. اللہ حفاظت کرے. آپ لازم ہے اللہ کی ذات میں کسی کو شریک ختم نہیں کریں گے. 5 بار اذان سنتے ہیں اشہد ان محمد, کبھی محمد ابن اللہ کہا کسی نے؟ جاہل سے جاہل مسلمان بھی نہیں کہتا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بیٹے ہیں. جاہل سے جاہل مسلمان بھی نہیں کہتا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے برابر ہے. جاہل سے جاہل مسلمان نہیں کہتا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ ہے. کوئی کہے گا یہ بات؟ نہیں. ذات میں مسلمان شرک نہیں کرے گا. صفات میں شرک کی پوری گنجائش ہے. صفات کسے کہتے ہیں؟ کوالٹیز, ایٹریبیوٹس. مثلا میں اگر کہوں میرے دوست محتشم بھائی کی بہترین باڈی ہے, آپ کا ایٹریبیوٹ کیا ہے؟ ہی از اے باڈی بلڈر, وہ آپ کی ایٹریبیوٹ ہے. اسی طرح اگر میں کہوں کہ ہم میں سے کسی کا چہرہ بہت حسین اور جمیل ہے تو اس کا ایٹریبیوٹ میں نے کیا دیا؟ ان کا چہرہ حسین اور جمیل ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بے شمار ایٹریبیوٹس ہیں, بے شمار صفات ہیں. ان کے صفات کے اندر اگر ذری سی لغزش آ جائے تو آپ ذات میں تو نہیں کریں گے شرک, لیکن صفت میں کریں گے. اور اللہ کے نزدیک چاہے آپ ذات کا شرک کرو یا صفت کا, اللہ شرک کو معاف نہیں کرے گا. سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ ایسا نہیں ہے کہ ذات کا شرک نہیں کرا میں لہذا صفت کا کروں گا, تھوڑا کمپنسیشن یا ڈسکاؤنٹ, ایسا ہو سکتا؟ اللہ کی ذات میں بھی شرک نہیں, اللہ کے. اچھا صفات کا شرک کیا ہے دیکھیے. ہندو دھرم کے اندر 6 schools of thought ہے. جو آج کے ہندو مت ہے, یہ لوگ 6 مسلکوں میں بٹے ہوئے ہیں. ان کے 6 مسلک ہیں ان کے دھرم میں. ہم لوگ کہتے ہیں نا ہمارے پاس 4 مسلک ہیں, ہندو دھرم میں 6 مسلک ہیں. یہ 6 مسلک ان کے ہندو دھرم کے فقہ کے ہیں, اس کے فقہ کے ہیں. یہ 6 مسلک کیا ہیں؟ سمکھیا ایک ان کا فقہ ہے. سمکھیا فقہ کیا ہے کہ تمام کائنات کو کسی ایک مرد شکل کی پروش نے پیدا کیا آتما سے. وہ آتما پرکرتی کے پاس جاتی ہے. یہ جو الفاظ ہے آتما مانے سول, روح. ایک مرد آدمی کی شکل میں کوئی خدا ہے, اس نے اس کو پیدا کیا, روح بنایا. یہ روح منڈلاتی ہے, پھر یہ روح اٹریکٹ ہوتی ہے دنیاوی بنے ہوئے چیزوں مادہ کی طرف. پھر اگر وہ روح اچھی ہے تو ان کو چھوڑ دیتی ہے, اگر بری ہے تو ان میں اٹک جاتی ہے. جو ان میں اٹک جاتی ہے وہ گنہگار کی روح ہے, جو چھوڑ دیتی ہے وہ خدا سے جا. کوئی مسلمان اللہ سے مل سکتا؟ کوئی روح اللہ سے مل سکتی؟ مگر اگر آپ لوگ تحقیق کریں گے تو باضابطہ امت مسلمہ کا ایک عظیم گروہ ہے جو کہتا ہے کہ فلاں مرنے کے بعد بڑے نیک تھے, ان کی روح اللہ سے جا ملی. یہ جملہ سنے کئی بار سنے نا اردو میں, ان کی روح اللہ سے. صفات کا شرک, سمکھیا ان کا فقہ ہندو مت کا. اللہ سے کیسے مل سکتی ہے کسی کی روح؟ اللہ وہ تو پاک ہے, قدوس ہے, وہ خالق ہے, روح اس کی
مخلوق ہے. مخلوق اور خالق کیسے مل سکتے ہیں ایک دوسرے سے؟ سمکھیا، یہ ہے صفت کا شرک، یہ ہے عقیدے کا شرک. دوسرا ان کے پاس ہے یوگا. یوگ شاستر ابھی کرا رہے ہیں نا. یوگ ان کے 6 مسلکوں میں کا ایک مسلک ہے یوگ. یوگا کے تحت پہلے یوگا صرف ایکسرسائز مانی جاتی تھی، لیکن بعد میں سمکھیا یہ جو فقہ ہے یہ ان کے ساتھ شامل ہو گیا. یوگا کا فقہ رکھنے والے کہتے ہیں کہ اگر کوئی چاہتا ہے خدا کے پاس جا کر مل جائے خدا سے، تو اسے چاہیے اپنے اس جسم پر بڑی مشقت اٹھائے، ایک پیر پر 40 سال تک ٹھہرے رہے اور اپنی اپنی کتاب پڑھتے رہے، وضو بھی نہیں ٹوٹے گا. یہ یوگا کا فقہ ہے ان کے پاس کا. سمکھیا یوگا. یہ جو یوگا کا فقہ ہے اس کے اندر یہ ہے کہ ایک آدمی اتنی تپسیا، اتنی تکلیف اٹھایا اس جسم پر، پھر جب وہ مر گیا تو وہ خدا سے مل لے گا. کیا خدا سے مل سکتا ہے؟ تم ایک پیر پر 40 سال نہیں 40 کروڑ سال بھی ٹھہرے تو تم خدا سے نہیں مل سکتے. کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی ایک پیر پر ٹھہر کر عبادت کی؟ پکی بات ہے؟ ڈاؤٹ میں ہے کیا پورے؟ اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریقہ ہوتا تو 2 جگہوں پر کر سکتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. 5 وقت کی فرض میں کہتے ایک پیر پر ٹھہر کر نفل پڑھو، یا اپنے تہجد کا پورا نماز کو ایک پیر پر ٹھہر کر پڑھتے. اگر نبی نے نہیں کیا، تم اگر اللہ کی ایسی عبادت کرو گے تو سمجھ گئے مسئلہ؟ ہاں. یہ یوگا ان کا دوسرا فقہ ہے. ان کا تیسرا فقہ نیائے. نیائے کے مطابق ہم کوئی بھی چیز کو لاجک کے بغیر نہیں مانیں گے. اگر یہ کرنا ہے تو یہ کیوں کرنا ہے، یہ ایسا ہے تو ایسا کیوں ہے، یہ فلاں ہے تو فلاں کیوں ہے. اللہ نے مسلمان کو کہا الذین یؤمنون بالغیب، جو تجھے اس میں بتایا گیا ہے جو تجھ سے غیب ہے صرف ایمان لا. کیوں اور کہاں تیرا سوال نہیں ہو سکتا. سمعنا واطعنا. ہم نے سنا، یہ قرآن میں ہے، ہم نے سنا، ہمارے نبی نے کہا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اگر اے نبی آپ نے کہا ہے، اے نبی یہ قرآن میں ہے، تو میں مسلمان ہوں تو اللہ کی قسم ہے سمعنا واطعنا. میری گردن لے لیجیے آپ، میں سوال نہیں کروں. یہ میرے صحابہ کی سیرت تھی. اگر کسی نے قرآن حدیث کے سوالات شروع کر دیے بے فضول کے تو، یعنی فضول کے تو گیا ایمان سے. یہ نیایا کا فقہ ہے ان کے پاس. اس کے بعد ان کا ایک فقہ ہے ویشیکھا. ویشیکھا فقہ. ویشیکھا فقہ میں کیا ہے؟ ویشیکھا فقہ کے مطابق دنیا کی جو ہر چیز ہے اسے ایک شخص نے پیدا کیا جو برہما ہے، اور ہر پارٹیکل کی پوری طاقت اس کے ہاتھ میں ہے. جب کائنات کو تباہ کر دے گا تو یہ پورے پارٹیکلز برہما میں سما جائیں گے. کیا اللہ میں سب کائنات سما سکتی ہے؟ ہو سکتا نہیں ہو سکتا؟ ایسا نبی سکھائے ہم کو؟ اچھا، کائنات اگر نہیں سمائی تو کوئی نیک اللہ کا مرا ہوا انسان اللہ میں سما سکتا ہے؟ یہ عقیدہ کیا ہو گیا؟ یہ ان کا چوتھا. ان کا 5واں کیا ہے؟ ویدانتا. ویدانتا کے مطابق جو کچھ وید میں آیا ہے ہم اس کو اپنشد کے طریقے سے عمل کریں گے. اگر وید اور اپنشد میں نہیں ہے تو ہم اسے نہیں مانیں گے. اور ان کا چھٹا ہے پوروم ممسا. پوروم ممسا کا معنی ہے ہم کو ان گرنتھوں سے، ان کتابوں سے زیادہ تعلق نہیں ہے. جو بھی پورو مانے پہلے، جو کچھ پہلے والے کرتے آئے ہیں بس ہم وہی کریں گے، ہم کو کتابوں سے. اگر کوئی مسلمان کہے میرے بڑے ایسا کرتے ہیں میں وہی کروں گا اگرچہ یہ قرآن کی آیت ہے، تو ابھی سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ تو اللہ کی عبادت اگر کرنا ہے تو میری یا میرے والد کی مرضی سے نہیں ہو سکتی. کس کے مرضی سے ہوگی؟ اللہ اور اس کے رسول کی مرضی سے ہوگی صلی اللہ علیہ وسلم. ابھی سمجھ گئے نا؟ تو ایک پیر پہ 40 سال، بغیر وضو کے 40 سال. بیماری رہتی ہے اگر بغیر وضو کے 40 سال رہے تو اچھی عادت نہیں ہے. وہ فوری ڈائجسٹو سسٹم کا علاج کرانا، ڈاکٹر کن جانا. کیونکہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی ایسا نہیں کرے تھے. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بہتر کوئی طہارت والا ہو سکتا؟ کوئی پاک ہو سکتا؟ ایمان ہے، ہو ہی نہیں سکتا. سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ ابھی سمجھ میں آ گیا نا؟ واضح طور پہ، کھلے طور پہ
یہ ہے صفات کے اندر کا شرک ان کا. حقوق کا شرک میں ایک ساتھ آخری میں حقوق کا شرک اور کفر اور نفاق ایک ساتھ لاؤں گا, اس کو اٹھا کر رکھیں گے. چلیے, کفر, ذات کا کفر. ڈارون نے کہا, جو ہمارے 10ویں جماعت میں بچیوں کو پڑھایا جاتا ہے اسکول میں, کہ انسان کو کسی نے پیدا نہیں کیا بلکہ بندر سے انسان بن گیا. کمبخت, تو ایسا بنا ہوگا, ہم کو ہمارا اللہ پیدا کیا. انسان بندر سے بنا. اب جتنے بھی بندر دکھے ان کو مامو چچا پکارنا پڑتا, نا تو دادا تایا پکارنا پڑتا, بھیا پکارنا پڑتا. ایسا ہو سکتا؟ ہم اشرف تو بے وقوف لاجک لگایا اللہ کے خلاف, اللہ کو رد کیا, اللہ نے ذلیل کیا کہ تو بندر کو اپنا رشتہ دار بنا لیا. سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ تو یہ کفر ہے اللہ کی ذات کا. اللہ کی صفات کا کفر کیا ہے؟ اللہ نے سورہ رحمان سورہ نمبر 55 کی آیت نمبر 27 میں کہا, کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذی الجلال والاکرام. ہر چیز فنا کر دی جائے گی سوائے اللہ کے چہرے کے. کا مطلب اللہ کو چہرہ لیکن کیسا ہے؟ چہرہ ہے کہ نہیں ہے؟ کا مطلب ایمان ہمارا یہ ہے کہ اللہ کو چہرہ ہے لیکن ہم نہیں جانتے کیسا ہے. کوئی کہے کہ اللہ کا چہرہ یوں ہی بولا گیا, اللہ کو چہرہ نہیں رہتا, اس نے اس کے صفات میں کفر کر دیا. کیا کر دیا اس نے؟ اچھا, اللہ نے سورہ غافر سورہ نمبر 40 کی آیت نمبر 60, سورہ غافر یا سورہ مومن بھی کہتے ہیں اس کو, سورہ نمبر 40 آیت نمبر 60 میں کہا, قالا, کہا, ربکم ادعونی, تم سب تمہارے رب سے دعا مانگو. کس سے دعا مانگو؟ یستجیب لہو, میں تم لوگوں کی دعا کو قبول کروں گا. پھر ایک بار بولو, غور سے سنو. خالا, کہا رب نے, ربکم ادعونی, ربکم ادعونی, تم لوگ کس سے دعا کرو؟ اپنے رب سے دعا کرو. یستجیب لہو, میں تم لوگوں کی دعا کو سنوں گا نہیں. مجیب, یستجیب کس کو بولتے ہیں؟ قبول, قبول کروں گا. کیا کروں گا؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, صحیح البخاری والیوم نمبر 2 حدیث نمبر 246, اللہ ہر رات کتنے رات؟ تو ایک بھی مائنس نہیں ہوتی اس میں, ڈیلی نائٹ, ایوری نائٹ پہلے آسمان پر آتا ہے. کہاں آتا ہے؟ اب کل سے ڈر کے آسمان کو دیکھیں گے کہاں ہے بول کے, نہیں دیکھ سکتے اللہ تعالیٰ کو, سمجھے نا. پہلے آسمان پہ آتا اللہ تعالیٰ, آ کر نبی نے کہا تیسری رات کے حصے میں, تیسری رات کا حصہ بولے تو 2-3 بجے سے لے کر جو فجر کا ٹائم ہے, اس کو تیسری رات کا حصہ کہتے ہیں. تیسری رات کے وقت آ کر اپنے بندوں کو نیچے دیکھ کر کہتا ہے, کیا کہتا ہے اللہ؟ من یدعونی استجیب لہو, من یدعونی, کون ہے تم میں سے جو مجھ سے, من یدعونی استجیب لہو, میں اسے ضرور قبول کروں گا. سمجھے؟ کیا کہے گا اللہ؟ کوئی ہے مجھ سے دعا مانگنے والا؟ کب کہتا ہے یہ؟ کس دن؟ کس دن؟ صرف رمضان میں یا ہر رات میں؟ ہر رات میں کہتا ہے. من یدعونی, کوئی ہے مجھ سے دعا مانگنے والا, یستجیب لہو, میں اس کی دعا قبول کرنے تیار ہوں. یسألنی, کوئی ہے مجھ سے کوئی سوال کرنے والا, فاتیہ, میں اس کو عطا کرنا چاہتا ہوں. یغفرنی, کوئی ہے جو مجھ سے معافی مانگے, یغفر لی لہو, میں اس کو معاف کرنے تیار ہوں. بندہ جب کہتا ہے کہ میری اللہ میری دعا ڈائریکٹ نہیں
نہیں سنتا اس نے اس کے صفات سے کفر کیا. بتاؤ کائنات میں کوئی نبی کو بتاؤ جو روز یہ کہتا ہو کہ مجھ سے مانگ سوائے اس رب کے ذات کے. رب کہہ رہا ہے مجھ سے مانگ میں دیتا ہوں, بندہ کہتا ہے میرا رب میری دعا نہیں سنتا. کئی کا کفر ہوا یہ؟ اب یہ جو مغفرنی کی دعا ہے نا, مغفرت کی دعا, یہ اللہ تعالیٰ نیک لوگوں کے لیے بولے ہوں گے, بد لوگوں کے لیے بولے ہوں گے؟ ہاں, مگر مستحق سب سے زیادہ کون ہے؟ آئیں تو تم لوگ نہیں مانگنا چاہ رہے ہیں ابھی بھی. وہ دعا میں اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں میرے سے مغفرت مانگو. مغفرت کے سب سے زیادہ طالب کون ہے؟ جو گنہگار ہے. ہم سب گنہگار ہیں, ہم سب گنہگار ہیں. اللہ جانے ہم میں سے نیک کون ہے وہ تو صرف اللہ کو معلوم ہے, لیکن ہم سب گنہگار ہیں. کہنے والا, سننے والا, کتنا بھی میں اچھا لباس پہنو, کتنا بھی آپ برا لباس پہنے, کون اللہ کے نظر میں تقوی والا ہے وہ صرف قیامت میں معلوم ہوگا. یہاں کے حلیوں سے کچھ نہیں بتایا جا سکتا. دکھنے میں بہت نیک, قیامت میں پہلے جہنم میں پھینکا جانے والا ہے. میں نہیں کہہ رہا ہوں. چلیے ایک حدیث سناتا ہوں. ایک تابعی آئے. تابعی کسے کہتے ہیں؟ صحابہ کے بعد والے لوگ. ایک تابعی ایک مقام سے نکلے یمن کے مدینے کی طرف, اور ان کی نیت یہ تھی کہ میں ایک نبی کے صحابی سے ملنا چاہتا ہوں تاکہ میں دیکھوں میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی کیسے ہے, اور خاص طور پر میں ابو ہریرہ سے ملنا چاہتا ہوں. ابو ہریرہ نام سنا آپ لوگوں نے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے زیادہ احادیث سنی مسلمان انہی سے لیتے ہیں. کس سے؟ تو وہ نکلے. جب تک ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کافی ضعیف ہو چکے تھے, بہت بوڑھے ہو چکے تھے, لیکن ابو ہریرہ ہر نماز کے بعد اصحاب صفا جو تھے نبی کے, اصحاب صفا کون تھے؟ اسپیشل اسٹوڈنٹس ٹرینڈ بائی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان نالج آف اسلام. مخصوص اللہ کے شاگرد جسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی تعلیم دی, انہیں اصحاب صفا کہتے ہیں. صفا سواد سے بھی ایک آتا ہے, سین سے بھی ایک آتا ہے عربی میں. صوفی کون ہے؟ صوفی کہتے ہیں نا, سواد وا فویا, یہ صاحب بڑے صوفی ہے. وہ کون سے کیسے ہے؟ سین سے ہے, سواد سے ہے. وہ صوفی ان کو کیوں کہا؟ تصوف. تصوف مانے انہوں اتنا گم ہو گئے کہ اللہ سے مل لیے. مل سکتے اللہ سے؟ یاد رکھ لینا. کوئی اگر اللہ سے ملنے ہو بولا تو فوری ہندوازم کے 6 اصول بتانا اس کو, اس میں کا تو نہیں ہے, بلکہ اللہ سے نہیں مل سکتے. دوسرا صوفی سین کا, سین والا صوفی صفا سے ہے. عربی میں سین والا صفا چبوترے کو کہتے ہیں. ہمارے حیدرآباد کے پرانے شہر کے چبوترے بڑے مشہور ہیں. میری بھی پہلی یونیورسٹی عقل کی وہی ہے. یہ جو صفا ہوتا ہے نا, یہ چبوترے کو کہتے ہیں. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مسجد نبوی کے باہر صفا تھا, چبوترا تھا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے بعد آتے اور روز نماز کے بعد وہاں بیٹھتے. آپ کے شاگرد آپ کو گھیر لیتے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہیں روزانہ تعلیم سے نوازتے. اب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی. یہ سلسلہ ابو ہریرہ اور عبداللہ بن عمر, عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین نے اسے جاری رکھا, اجمعین نے. تو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اصول تھا کہ نماز کے بعد وہاں بیٹھتے اور لوگوں کے سوالات کے احادیث کا علم دینا, قرآن کی تعلیم دینا دیتے. ایک دن یہ تابعی نے ارادہ کیا کہ اب میں ابو ہریرہ سے کچھ سیکھ کر آؤں گا. یہ حدیث کس بارے میں سنا رہا ہوں, یاد ہے؟ بھول گئے؟ یاد دلا دیتا ہوں. یہ حدیث اس لیے سنا رہا ہوں تاکہ آپ کے اور میرے دماغ میں اگر غلط فہمی ہے, بہت نیک ہے بولے تو جنت کا سرٹیفکیٹ یا نہیں دے سکتے ان کو.